السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہیے جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح گن لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان عورتوں کو عدت کے دوران ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے گا تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نیا راستہ نکال دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ طلاق والی عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پہنچنے لگ جائیں، یعنی عدت کا زمانہ جب ختم ہونے کے قریب ہو، تو تم انہیں اچھے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، یا پھر اچھے طریقے سے جدا کر دو، اور تم اپنے لوگوں میں سے 2 عدل و انصاف کرنے والے آدمی کو گواہ بنا لو، اور تم اللہ کی خوشی کے لیے گواہی دو۔ ان باتوں کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض ماہواری خون سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ تو یاد رکھو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان عورتوں کی بھی عدت 3 مہینے جنہیں ابھی تک حیض یعنی ماہواری خون نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں جن کے پیٹ میں بچہ ہو تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے جن دیں۔ بچہ پیدا ہونا ہی ایسی عورتوں کی عدت ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اے لوگو، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر اتارا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے بڑا بدلہ جنت دیتا ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن ارضعن لکم فآتوہن اجورہن واعتمروا بینکم بمعروف وان تعاصرتم فسترضع لہ اخری۔ اے لوگو، تم طلاق والی عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم اپنی حیثیت کے حساب سے رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو تاکہ ان کا جینا 2 بھر مشکل کر دو، اور اگر وہ حاملہ ہو اور پیٹ میں بچہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت بدلہ دے دو، اور دودھ پلانے کے بارے میں آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر معاملہ طے کرنے میں تمہارے درمیان مشکل پیش آئے تو اس بچہ کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ بچے کے باپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ حیثیت والا اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہو تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ بہت جلد مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں۔ طلاق نزول کے اعتبار سے ترتیب نمبر 99، طلاق یعنی چھوڑ دینا، اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ طلاق مدنی سورہ ہے۔ 28ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں سب کی سب مدنی ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی صورت مدنی ہے۔ سورہ طلاق میں 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ایک اہم نقطہ، پورے قرآن میں سورہ نکاح نہیں ہے بلکہ سورہ طلاق ہے، اس لیے قرآن اور حدیث کے حساب سے طلاق ہو، مگر طلاق آخری حل ہے۔ سورہ طلاق کا خلاصہ، سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں طلاق کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے طلاق دو تو عدت کو گنتے رہو،
اللہ سے ڈرتے رہو، گھروں سے مت نکالو، اللہ کہاں سے روزی دیتا کسی کو پتہ نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کو حیض آنا بند ہو گیا اور حیض والی عورت کی طلاق کی عدت 3 مہینے ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی طلاق والی عدت وضع حمل، بچے کی پیدائش ہے۔ جہاں رہو بیوی کو ساتھ میں رکھو، طاقت کے حساب سے آدمی خرچ کرے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرے رکوع میں ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والے برباد ہو گئے، اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ آخری آیت 7 آسمانوں کی طرح 7 زمین بھی ہے، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے آیت نمبر 1 میں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کہ تم عدت میں طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو ہم بستری سے پہلے طلاق دینا ہے۔ حیض سے پاک ہو جائے تو ہم بستری سے پہلے طلاق دینا ہے۔ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کے بعد طلاق نہیں دینا ہے۔ حیض کے بعد وہ پاک ہو جائیں تو بغیر ملے ہوئے یعنی بغیر ہم بستری کیے ہوئے طلاق دینا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے حیض میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر 5251، مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ کہ انہیں حکم دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رجوع کر لیں، پھر روکے رہیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر حیض سے ہو پھر پاک ہو جائیں، چاہے تو روکے رہیں چاہے تو طلاق دے ملنے سے پہلے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینا ہے تو کب طلاق دیا جائے؟ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اور طہر میں ہو لیکن اس سے ہم بستری نہ کیے ہو، تب طلاق دینا ہے۔ لیکن جو لوگ حیض کی حالت میں دے دیتے ہیں یا پھر پاکی کے بعد مل لیتے تب طلاق دیتے، اس کو طلاق کے بدعی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی طلاق ہو جائے گی جمہور کے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے پہلے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1472، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 پر غور کیجیے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بھلے طریقے سے رکھنا ہے یا جدا کر دینا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ نہیں کہا طلاق 2 طلاق ہے، نہیں، طلقتان نہیں کہا، مرتبہ۔ تو اس لیے اب ایسا نہیں طلاق 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 چھوڑ دے۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے اور اس حدیث پر غور کیا جائے تو بہت سارے گھرانے بچ جائیں، اس لیے کہا گیا تم عدت کو گنو، گھر کے اندر روکے رکھو۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے، یعنی شوہر کے دل میں ڈال دے کہ جس عورت کو طلاق دیا پہلی طلاق وہ گھر کے اندر ہی ہے، رغبت پیدا ہو جائے وہ رجوع کر لے۔ اگر ہم ڈائریکٹ 3 مان لیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات پیدا کر دے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں تقوی کا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آیت نمبر 4 پر غور کیجیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 پر غور کیجیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بدلہ دیتا ہے۔ ایک آیت پر غور کیجیے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن پہلے کام کرنا ہے، پہلے کام اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2517، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آقلھا واتوکل او اطلقھا واتوکل، اونٹ کو باندھ لوں پھر بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ آیت نمبر 4 میں بوڑھی عورت کی عدت، اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے تو کتنا 3 مہینے ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کو حیض نہیں آیا تو اس کی بھی مدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ پھر اسی طرح جس کے پیٹ میں بچہ ہے اگر اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جانا، چاہے کل ہی پیدا ہو جائے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، لیکن اس کے علاوہ شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234، وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، مطلقہ رجیہ جن کو رجی طلاق دی گئی، یعنی ایک طلاق دی گئی 1 مہینہ میں، دوسری طلاق دوسرے مہینے میں،
پھر تیسری طلاق تیسرے مہینے میں، اس کے بعد جدا ہوگی تو اس کے لیے اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم ان کو ٹھہرائے رکھو جہاں تم ٹھہرتے ہو تمہاری طاقت کے حساب سے، یعنی رہائش کا خیال رکھنا ہے، نفقے کا خیال رکھنا ہے، ٹھہرانا ہے، نان نفقہ کا خیال رکھنا ہے، کھلانا پلانا بھی ہے۔ پھر بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ دودھ پلانا چاہے تو اس کو بدلہ دیا جائے، اور اگر نہیں پلانا چاہے تو دوسری عورت پلائے گی، کیونکہ دودھ پلانے کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الم نشرہ میں آیت نمبر 5 اور 6 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آسانی اور پریشانی دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ تو سورہ طلاق دینے کا طریقہ اس میں بتایا گیا، اس لیے اس کو غور سے پڑھیے اور سماج کو اچھا بنائیے۔ اور طلاق آخری حل ہے، طلاق یہ آخری حل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بیوی پریشان ہو جاتی ہے، تو طلاق مردوں کا حق ہے، اور اسی طریقے سے خلا عورت کا حق ہے، وہ بھی لے سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پریشان کر رہا ہے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ خلا لے لے، آدمی طلاق دے، کیونکہ یہ آخری حل ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیوی کو رکھے ہوئے سائڈ سے چور دروازہ کھولے ہوئے، صحیح نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا طلاق رجعی دینے کے بعد نان و نفقہ کا خیال رکھنا، لیکن طلاق ثلاثہ کے بعد 3 طلاق کے بعد نان و نفقہ نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، بلکہ وہ چلی جائے گی، اب اللہ اس کا دوسرا انتظام کر دے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔